السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے آخری رسول نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے بارے میں جو 2 تقریریں کی، اس کے متعلق آج میں ایک پہلی تحریک بیان کرنے والا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا، لوگو، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بہت ہی مبارک اور بہت ہی عظیم الشان ہے۔ اس میں ایک رات ایسی آئے گی جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں نماز تراویح کو نفل قرار دے دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ایک نفلی عبادت کرے گا، ایسا ہے جیسے بغیر رمضان کے فرض ادا کیا، اور جس نے ایک فرض ادا کیا وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ اللہ اکبر۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور ان کے غم بانٹنے کا ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ جو شخص کسی کو افطار کرا دے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، اور روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کسی ایک نے پوچھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک تو اس لائق نہیں کہ کسی کو افطار کرا دے، ہم میں بہت سے غریب بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ لسی پلانے یا ایک کھجور کھلانے یا ایک گھونٹ پانی پلانے پر بھی دے دیتا ہے۔ جس نے پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا، اسے اللہ تعالیٰ میری حوض کوثر سے ایسا پانی پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پھر کبھی اسے پیاس نہ لگے گی۔ اس مہینے کا پہلا حصہ رحمت اور درمیانی تہائی اور مغفرت کا ہے۔ پہلا حصہ جون سا ہے وہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا حصہ ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں جو کہ پہلا حصہ، درمیانی حصہ اور آخری حصہ۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلاموں نوکروں پر کام ہلکا کر دے، ان کو آزاد کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اسے جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ مہینہ بہت برکت والا ہے۔ اس کی اہمیت، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ مسلمانوں پر اس کے روزے فرض کیے گئے ہیں، تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ماہ رمضان کے روزے رکھے اور پرہیزگاری اور اپنے نفس پر قابو اور اپنی پرہیزگاری کی طرح ہی عبادت وغیرہ اس مہینے میں کرے، اور اس مہینے کو جس طریقے سے ادا کرنا چاہیے فرض کے طور پر اس طریقے سے ادا کرے، نہ کہ اس ماہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھ کر گناہ کیے جائیں۔ تو اس سے آپ نے بچنا ہے اور اس مہینے کے روزے رکھنے ہیں اور اس مہینے میں عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں رحمت برستی ہے، مغفرت حاصل ہوتی ہے اور جہنم سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔